अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलशाद पठान और आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ यूनान कश्ती हादसे की जो सूरत हाल बनी और पाकिस्तान के कम से कम 300 घरों में सफ़े मातम बिछा। ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क की सूरत हाल की वजह से ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन अगर तारीख़ी तौर पर जायज़ा लें तो पाकिस्तानियों के लिए ये दिन कोई नया दिन नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोग इसी तरह गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से स्मगल किए जाते हैं और अच्छे ख्वाब दिखाकर कि जनाब आप यूरोप जाओगे तो बस 1 साल काम करना है, उसके बाद सारी हयाती टांग पे टांग रख के खाना है। ये जो जुमला मैंने आपको बताया कि सारी हयाती टांग पे टांग रख के खाना है, बस एक बार यूरोप पहुंचो और सिर्फ 1 साल काम करना है, इस तरह की बातें मुझे एक इसी तरह के बंदे ने, जो यहाँ से यमन ले जाया गया और यमन में एजेंट्स की आपस में झगड़े की वजह से या पैसों के मामला सही तरीके से तय ना होने की वजह से वो उनको यमन के शहर जो साहिली शहर है अदन, उसके एक होटल में छोड़कर वो एजेंट वहाँ से चले गए। तो उनमें से जब हमारी मुलाकात हुई तो उनमें से ये एक ख्वाब था जो एक खुशाब के चौधरी को बताया गया था और उससे उस वक्त मेरा ख्याल है कि 8 या 9 लाख रुपए लेकर, यानी कि उस ज़माने के तकरीबन ये 12 या 13 हज़ार डॉलर बनते हैं, यमन लाया गया था और यमन से उन्हें कश्तियों में ले जाना था यूनान की तरफ, ये स्पेन की तरफ मोस्टली वो बात कर रहे थे, स्पेन जाना है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है जब पूरे शहर को ऐसे इंसानी स्मगलरों के बारे में पता होता है तो पुलिस, FIA इन लोगों को या ISI इन लोगों को पकड़ने के इक़दामात क्यों नहीं करती। आप गुजरांवाला में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, मंडी बहाउद्दीन में चले जाएं, हर शहर में ये ह्यूमन स्मगलर बैठे हुए हैं और ज़्यादातर इसी सेंट्रल पंजाब के लोग यहाँ से जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं और बाप का भी ख्वाब होता है कि जी मेरा बेटा स्पेन जाए या इंग्लैंड जाए और फिर सारे बहन भाइयों की वो शादी करे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यहाँ शादी का है, और वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी ख्वार कर दे। सक्सेस स्टोरीज़ भी होंगी, सक्सेस स्टोरीज़ को भी मैं जानता हूँ, लेकिन उनके साथ क्या क्या पेश आया वो लोगों को कम बताते हैं। वो बताते हैं मज़े ही मज़े हैं जी यूरोप में, तो वो गोरियां पाकिस्तानियों पे मरती हैं, वो ख्वाब देखने लग जाते हैं कि कमाएंगे वहाँ पे, गोरियां भी होंगी, गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो चलो चलते हैं यूरोप की तरफ। और वो जो कानूनी तरीक़े हैं, क्योंकि जिसके पास 8-10 लाख रुपए हों यार, वो तो कानूनी तरीक़े से भी जा सकता है। वो तो यहाँ से विज़िट वीज़ा लगवाए फिर चलो वहाँ पे आप इधर उधर हो जाएं, वो भी गलत है, क्योंकि वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। लोग आपकी इस कमी का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ पर।
آپ کو پیسے کم دیتے ہیں کوئی جب آپ کام کرتے ہیں، آپ کا تھریٹ لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو پکڑوا سکتے ہیں وہ لوگ۔ انتہائی افسوسناک واقعات ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یہ پہلے اڑان بھرتے ہیں جناب یہاں سے لیبیا، دبئی سے لیبیا۔ ایک اچھا خاصا آدمی جب گاؤں دیہات کا لگے اور قانونی طور پر سعودی عرب وغیرہ جا رہا ہو تو امیگریشن والے FIA والے 20,000 قسم کے سوال کرتے ہیں۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا یہ لوگ اتنے کانفیڈنس ہوتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں وہ FIA کو چکما دے دیں؟ FIA کو نظر نہیں آتا کہ جب یہ ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں ان سے جب آپ 5-6 سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا، یا آپ سیٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو جی اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا۔ وہ سرکاری ملازموں کو تو پکڑو جو ساری برائی کی جڑ ہیں۔ ایک شریف آدمی اگر عمرے پر بھی جا رہا ہو تو 20 سوال کرتے ہیں یہ ایئرپورٹ پہ، اور یہاں پر 300 لوگوں کو جانے دیا لیبیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں بڑی مذمت کرتا ہوں جو یونانی کوسٹ گارڈ نے کیا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح، کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے سمندر میں اگر اسے ریسکیو کی ضرورت ہے تو اسے ریسکیو کرنا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور یونانی کوسٹ گارڈ کا یہ رویہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیونکہ ہم کمزور ملک ہیں، ہمارے لوگوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی ایک انکوائری کروائی جائے، نہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے، نہ ہم یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگ اگر دریا میں، اگر سمندر میں موجود تھے تو ان کو ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں بہت سارے لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے انڈیا سے آ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو مارا نہیں جاتا، ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور پھر پاکستان میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سیم انڈیا کرتی ہے، ہم تو سمجھے جاتے ہیں کہ دشمن ملک ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین کی ہم پاسداری کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ ہمارے لوگ وہاں رہنے کے بعد یہاں واپس آ جاتے ہیں۔ نہ اس حکومت میں دم ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز کے خلاف کوئی بات کر سکیں۔ ارے ہم سے بہتر تو وہ یونان کے لوگ ہیں جو وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے کیسے 750 لوگوں کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ نہ یہاں پر تھوڑے دنوں کے بعد، آج بھی آپ گجرانوالہ ان علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو ہیومن اسمگلر ملیں گے، اسلام آباد میں ملیں گے آپ کو۔ یہاں پر لوگوں کی اس خواہش کو کہ وہ دنیا جائیں، وہ ادھر ادھر گھومنے جائیں، لوگوں نے کیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابے خدا کے بندو، 23 لاکھ 25 لاکھ 26 لاکھ روپے دے کر کیا تم صرف روزگار کے لیے جا رہے تھے وہاں پہ؟ 23-25 لاکھ میں یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے آپ؟ باپ نے زمین بیچی ہوگی، کسی سے قرضہ لیا ہوگا، اب قرضہ کیسے واپس کرے گا وہ؟ اب کیسے قرضہ واپس کرے گا؟ اس کے تو یا تو دوسرے بیٹے وہ قرضہ واپس کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تو بوڑھی ہڈیاں جو ہے وہ کس طرح اتنا بڑا قرضہ واپس کریں گی؟ یہ سراسر ایئرپورٹس پہ بھی سارے لوگ ملے ہوتے ہیں۔ اگر ایران کے ذریعے جاتے ہیں وہ، تو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں یا بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں وہ کیسے نکل جاتے ہیں؟ آپ BBC کی ڈاکومنٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی بار انہوں نے ایران پر
DW کی ڈاکومنٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہماری ایجنسیوں کو کچھ نہیں پتا. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 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 جی وہ ہماری ایجنسیاں نہیں کر سکتی. وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی آسمان سے اترے یار وہ کہ وہ نہیں کر سکتے. کبھی اگر پرائیویٹلی آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. میں یونانی کوسٹ گارڈز پاکستان کی، وہ لوگ جو ایئرپورٹس پہ تعینات تھے اور جنہوں نے ان کو جانے دیا سب کو پتا ہوگا کہ یہ کس طرح دبئی اور پھر جو ہے ٹریپولی جا رہے ہیں اور ٹریپولی سے کشتیوں میں بیٹھ کے جائیں گے. بہت دکھ ہے، روزانہ صبح سن کے اس کا دکھ ہوتا ہے. ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں دوسری ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا.